میں ہم نے بات کی کس طرح ایف آئی اے کا اپنا ڈپٹی ڈائریکٹر لاپتہ ہوتا ہے، بیوی کمپلینٹ کرتی ہے، وہ لاپتہ ہو جاتی ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا کس طرح کہ سندھ پولیس نے پھرتیاں دکھاتے ہوئے ماسی گینگ کے سرغنہ کو پکڑ لیا ہے، لیکن اپنی محنت سے نہیں، انٹرپول کی مدد سے۔ انٹرپول نے کہا پکڑنے کے لیے۔ یہ وجہ کیا ہے کہ پاکستان میں آخر کرائم اتنا بڑھ رہا ہے؟ آف کورس کوائٹ آبویس، عدالتوں میں انصاف نہ ہونے کی وجہ سے 20 سال عدالتوں میں دھکے کھائیں گے، لاکھوں روپے خرچ کریں گے، پھر جا کے کچھ آپ کو انصاف کا چھوٹا سا حصہ مل سکتا ہے۔ گارنٹی کچھ بھی نہیں ہے، انصاف ہو تو شاید کرائم اس طرح نہ بڑھے۔ عدالتوں کے حال پر گفتگو کریں گے، اور 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف 3 درجن درخواستیں ہیں جن پہ لائیو سماعت ہو رہی ہے۔ اس وقت جو دلائل دیے جا رہے ہیں وکلا کی جانب سے، وہ یہی کہا جا رہا ہے فل کورٹ بنایا جائے، فل کورٹ بنایا جائے، 26ویں ترمیم سے پہلے جو ججز بیٹھے ہوئے تھے ان کو بلایا جائے، اور جو اس وقت موجودہ ہمارا آئینی بینچ ہے اس میں امین الدین خان صاحب سربراہی کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں، اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ آپ 26ویں آئینی ترمیم کو کنٹروورشل نہ کہیں۔ یعنی انہوں نے اپنے ذہن میں یہ بات بنا لی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی کنٹروورسی نہیں ہے۔ گفتگو کریں گے اس کے اوپر۔ میرے ساتھ 2 ماہر قانون موجود ہیں، مجھے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ احمد اویس صاحب، I'll start from you۔ آپ کی نظر میں اس ہفتے کیا یہ فل کورٹ بننا ہے، نہیں بننا ہے، اس کا فیصلہ آئے گا نہیں آئے گا، مزید ٹائم لگ جائے گا؟ اور اب تک جو آپ نے دلائل سنے ہیں اور جو آپ نے ججز کے ریمارکس بھی دیکھے ہیں، ہاؤ ڈو یو آبزرو آج کی سماعت سر؟ دیکھیے، جہاں تک ججز کے دلائل ہیں، بڑے متعدل انداز میں تمام وکلاء نے یہ بات کی ہے 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر، اور اس کے لیے بینچ کی کانسٹیٹیوشن جو ہے کہ یہ فل کورٹ بیٹھنا چاہیے۔ اس کے لیے اتنا اہم مسئلہ ہے، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ یہ جو کانسٹیٹیوشن بینچ ہے یہ تو پیداوار ہے 26ویں آئینی ترمیم کی، بینیفیشری، اور اس کو ہم سٹرائک کر رہے ہیں، تو یہ بینیفیشری ہیں جتنا بیٹھے ہوئے ہیں، اور بینیفیشری کا بیٹھ کے اپنا فیصلہ خود کریں گے۔ ساری دنیا میں یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ یہ وہ کہتے ہیں کہ ون کی ناٹ بی جج آف ہز اون کاز۔ یہ فل کورٹ بٹھائیں گے، اتنا یہ پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین مسئلہ ہے، جو اتنی بڑی ترمیم اکٹھی کی گئی ہیں جہاں پہ قانون کی اور کانسٹیٹیوشن کے اندر پاکستان کی عدلیہ کی حیثیت کو جو ہے کمپرومائز کیا گیا ہے۔ تو یہ میٹر جو ہے یہ باقاعدہ طور کے اوپر سننا چاہیے، پورے کورٹ کو بیٹھ کے سننا چاہیے، اور اس وہاں پہ اور سارے کوئی کام اور نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ دیکھیں نا کہ کب یہ اکتوبر کے اندر یہ ترمیم آ چکی ہوئی ہے پچھلے سال، اور سینکڑوں کیس جو ہیں، ہزاروں سینکڑوں کیس کو سن چکے ہیں، اور 26ویں ترمیم کے اوپر جو پٹیشنیں آئی ہوئی تھی ان کی سماعت اب شروع ہو رہی ہے۔ فیبروری کے اندر یہ پٹیشن سماعت پہلی سماعت ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر یہ اس کو سائڈ پہ رکھ دیا گیا اور دوسرے کیس سنتے رہے۔ اصولاً تو جب تک کہ یہ فیصلہ نہ ہو جاتا کہ آپ کا 26ویں ترمیم جو بل پاس ہوا، کیا یہ 26ویں ترمیم جو ہے یہ کانسٹیٹیوشنل ہے یا نہیں ہے، یہ الٹا وائرس ٹو دی کانسٹیٹیوشن ہے، لا کے خلاف ہے، کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، عدالت فیصلہ کرے۔ پہلا فیصلہ یہ ہوتا، پھر اس کے بعد اس کو سٹرائک ڈاؤن کرتے، یا اس کو پٹیشنز کو جو ہے وہ الاؤ کر دیتے، اور پھر اس کے بعد یہ باقی کاروائی یہ بورڈ جو ہے، یہ بینچ جو ہے اس کے بعد سنتا کچھ۔ مندوخیل صاحب، شیخ اکرم صاحب نے آج یہ بھی دلیل پیش کی کہ جو الیکشنز میں دھاندلی ہوئی تھی اس کے اوپر سکروٹنی ہونے والی تھی، سوال و جواب ہونے والا تھا، اسی لیے 26ویں آئینی ترمیم لا کر عدالت کے طاقت کو کم کیا گیا، عدالت کو حکومت نے کنٹرول کر لیا شیخ اکرم کے مطابق۔ آپ کی نظر میں کیا اس ہفتے یہ دلائل مکمل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کیا فل کورٹ بنتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اور کیا شیخ اکرم صاحب کا یہ کہنا کہ الیکشنز کی دھاندلی کو چھپانے کے لیے 26ویں آئینی ترمیم لائی گئی، کیونکہ آپ بھی دھاندلی کا شکار ہوئے تھے، اس کے اوپر آپ کی رائے سر؟ دیکھیں، میرے خیال میں یہ وقت کا ضیاع ہے۔ بڑا اچھا آپ نے ٹاپک آج چھڑا ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ فیصلے جو ہے نا وہ جیسا آپ چاہتے ہو اس طرح جائے، اور میری باتیں ساری جھوٹی نکلی جی، لیکن میں آپ کو 100% بتاؤں میری باتیں سچی نکلیں گی، یہ بھی کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، یہ جس طرح احمد اویس صاحب کی پارٹی معصوم بنتی ہے، کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر پہ جو یہ طواف کرتے تھے، اور باقاعدہ گور خان کا اور ان کا سیکرٹری اطلاعات کا بیان ریکارڈ پہ کیے، تو مسودہ ہی ہمارا ہے۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا جس شروع میں یہ چیلنج ہوا، اور پھر سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب نے جب پوچھا پی ٹی آئی سے کہ بھائی آپ نے اس کی مخالفت کیوں نہیں کی ہے، تو پی ٹی آئی کی وکلا نے بتایا ہم نے بائیکاٹ کی ہے۔ تو سپریم کورٹ کے جج صاحب نے کہا بائیکاٹ کا مطلب تو آپ کو نا سیف ایگزٹ دینا ہے، فری اینڈ دینا ہے، آپ نے تو اسمبلی کے فلور پہ مخالفت کرنی تھی بجائے بائیکاٹ کرنی تھی، بائیکاٹ تو آپ نے راستہ دے دیا ہے۔ تو سوال دوسری بات، احمد اویس صاحب سینئر وکیل ہے، میں ان چیزوں کو چیلنج نہیں کرتا ہوں، لیکن احمد اویس صاحب یہ بتا دیں مجھے، آپ مجھے بتاؤ کہ اگر آپ کو جسٹس امین الدین خان صاحب کے اوپر اعتراض ہے
کہ وہ آئینی بینچ بنا ہوا ہے 24ویں ترمیم، تو چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب وہ کون سی ترمیم کے تحت چیف جسٹس بنے؟ وہ بھی تو اسی 24ویں ترمیم کے تحت بنے. اور جو سینئر جج ہے جسٹس منظور علی شاہ صاحب، وہ کس آئین کے تحت بیٹھا ہوا ہے؟ وہ بھی 24ویں ترمیم کے تحت بیٹھا ہوا ہے سینئر پینی جج. آپ یا تو ان ججز صاحبان نے حلف نہ اٹھاتے اور پھر یہ کیس سنتے تو ایک چیز ہے، حلف بھی اٹھا لیے اسی 24ویں ترمیم پہ، آپ پھر جس شاخص پہ کھڑے اور اسی شاخص کو کون کاٹیں گے؟ یہ خود کاٹیں گے. احمد صاحب دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں منوفیل صاحب، میں یہ کہتا ہوں کہ اتنا اہم ایشو ہے، اس کے لیے فل کورٹ بیٹھے تاکہ وزڈم جو ہے کلیکٹو وزڈم سامنے آئے. ایک جج جو ہے اگر تو کون سا فل کورٹ، یہ تو کہہ رہا ہوں بن گیا، اگر چیف جسٹس جو ہے 26ویں ترمیم کے اس طریقے سے بنا دیا انہوں نے جو کچھ بھی ہے، لیکن تمام جج بیٹھیں گے اور تمام جج بیٹھ کے جو ہے اس کو سنیں، اس کا فیصلہ کریں، اور وہ کلیکٹو وزڈم جو ہوگی وہی پاکستان کے لیے بہتر ہوگی، بجائے اس کے کہ یہ ایک اتنا بڑا ایشو اور ایک سوال کروں نکال کے جج ایک سوال کی اجازت دے دے، سوال کا جواب دے دے. ایک سوال دیا احمد صاحب گستاخی معاف، جو بیٹھی ہے جسٹس یحییٰ افریدی اس کے لے کے آخری تک اسی آئینی ترمیم کے تحت بیٹھے ہوئے ہیں. دوسری بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی یہ کہتا ہے کہ اسمبلی کے پروسیڈنگ کو کوئی جج اس کو چیلنج نہیں کر سکتا ہے. تو یہ دو قانون بتاؤ، اسمبلی کا رول 9 اور یا آئینی بینچ اسی 24ویں ترمیم کی، یہ دونوں کے مطابق یہ سن ہی نہیں سکتا ہے. میرا تو یہ میں آپ کو جواب دیتا ہوں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام جج جو ہیں وہ 26ویں ترمیم کے مطابق نہیں بنے ہوئے. پہلے ججی تو سب پہلے کے بنے ہوئے، صرف چیف جسٹس جو ہے وہ 26ویں ترمیم کے تحت اس کو بنایا گیا، تمام بنے ہوئے. باقی سارے ججز جو سیریل وائز ہے وہ 24ویں ترمیم کے تحت ہے. آپ سنیے، آپ میری بات پوری سن لیجئے. اس کے بعد میں کہتا ہوں جو سیریل وائز بنا ہوا ہے وہ اسی 24ویں ترمیم کے تحت بنے ہوئے ہیں. آپ کیسے اس کو ڈینائی کر سکتے؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب سینئر پینی جج ہے اسی 24ویں ترمیم کے تحت، یا تو حلف نہ لیتے وہ سیٹ پہ نہیں گئی، میں 24ویں ترمیم کے تحت نہیں بنا. 26ویں ترمیم میں کیسے بنے آپ بتائیے؟ منصور علی شاہ 26ویں ترمیم میں کیسے بنے ہیں؟ 26ویں ترمیم کے تحت سینئر پینی جج بنا ہوا ہے. نہیں کہاں کیا کرے وہ سینئر چھوڑیے نا، وہ تو جو سینئر ہوگا وہ تو سینئر بنے گا ہی. وہ تو پہلے بھی سینئر ہی تھے، پہلے بھی سینئر جو جج. ہاں تو میری بات سنو، اگر کوئی اور چیف جسٹس بنا ہے، سنیے نا، ایسے نہیں. دیکھیے بات سنیں، اگر کوئی اور چیف جسٹس بنا ہوا ہے اور منصور علی شاہ صاحب نہیں بنا ہے تو اس کا مطلب اسی کے تحت بنا ہوا ہے نا. ایک منٹ ذرا سا میری بات دو سن لیجیے، پھر آپ اس کا جواب دے دیجیے گا. دیکھیے بات یہ ہے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بات ہم ایز اے نیشنلسٹ یہاں پہ پارٹی کو چھوڑ دیں، پاکستان کو اور پاکستان کے آئین کو سامنے رکھیں کہ یہ ورکیبل ہے کہ نہیں یہ ڈاکومنٹ. اور قانون کی بات کر رہا ہوں کہ یہ حقیقت جو آج بن رہی ہے یہ چل سکتی ہے کہ نہیں چل سکتی، اس کو سامنے رکھنا ہے ہم نے. اب اس کو سامنے رکھیں، اگر چلے گی تو جب آپ آئین کے تحت نا بات سن لیں، قانون بن چکا ہے. آپ میری بات سن لیں گے تو پھر آپ بے شک آپ گھما رہے ہو نا میں جو ہے صاحب، آپ گھما رہے ہو نا.